السلام علیکم. آج ہم 5واں سبق سٹارٹ کرنے والے ہیں الدرس خامس، جس میں چھوٹی ی، کاف زبر کا اور کاف زیر کی، ان 3 الفاظ کو آج ہم نے استعمال کرنا ہے، جس میں حاذا کتابی و حاذا کتابو کا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ میری کتاب ہے اور یہ تمہاری کتاب ہے. حاذا قلمی و حاذا قلمو کا، یہ میرا قلم ہے اور یہ تمہارا قلم ہے. مطلب چھوٹی یہ جہاں پہ بھی جس الفاظ کے ساتھ آئے گا اس کو ہم اپنی طرف نسبت کریں گے. حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، اور اگر جب کاف زبر آئے گا تو وہ تم کی طرف نسبت ہو جائے گی، اور تم بھی وہ جو مذکر ہے. وحاذا کتابو کا، یہ تمہاری کتاب ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کی جو ہے وہ مشق کر لیتے ہیں. حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وحاذا کتابو کا، اور یہ تمہاری کتاب ہے. وحاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. وحاذا قلمو کا، یہ تمہارا قلم ہے. لمن حاذا، لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا. لمن حاذا، یہ کس کا ہے. یا محمود، اے محمود. نعم یا سیدی، ہاں اے دوست. لمن حاذل کتاب، یہ کس کی کتاب ہے. حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. لمن حاذا الساعۃ، یہ کس کی گھڑی ہے. حاذا ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. من استاذ کا، کون ہو تم، کون ہے تمہارا استاد. کون ہے تمہارا استاد. انتا استاذی، تم ہو میرے استاد. من زمیلو کا، کون ہے تمہارا دوست. ذاک زمیلو کا، وہ ہے میرا دوست. من اخو کا، کون ہے تمہارا بھائی. حاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اب ہم مونس کی ٹرم میں جب ہم بات کریں گے تو کا ہی لگائیں گے، مگر کا کے نیچے زیر ہو جائے گی. جیسے حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وحاذا کتابو کا، اور یہ تمہاری کتاب ہے. وحاذا کتابو کی، یہ اور یہ تمہاری کتاب ہے. حاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. حاذا قلمو کی، اور یہ تمہارا قلم ہے، جب سامنے والا جو ہے وہ مؤنث ہوگا. یا فاطمہ، اے فاطمہ. نام یا سعیدی، ہاں اے دوست. لمن حاذل کتاب، یہ کس کی کتاب ہے. حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. لمن حاذل کراسہ، یہ کس کی کاپی ہے. حاذا کراستی، یہ میری کاپی ہے. من استاذو کا، تمہارا استاد کون ہے. انتی استادتی، تم میری استاد ہو. من زمیلو کا، تمہارا دوست کون ہے. تلک زمیلتی، وہ میری دوست ہے. من اختو کی، تمہارا بھائی کون ہے. حاذی اختی، یہ من اختو کی، تمہاری بہن کون ہے. حاذی اختی، یہ میری بہن ہے. این ام کی، کہاں ہے تمہاری ماں. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. امی فی البیت، میری ماں گھر میں ہے. اینا زمیلتو کا، تو کی، کہاں ہے تمہاری دوست. زمیلتی فی الفصل، میری دوست کمرے میں ہے. حاذا ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. وحاذا ساعتو کا، ساعتو کی، اور یہ تمہاری گھڑی ہے. حاذا اختی، یہ میری بہن ہے. وحاذی اختو کی، اور یہ تمہاری بہن ہے. اس میں جو ہے الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھ لیں آپ. اس کی ووکیبلری جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ نوٹ کر لیں. کتابی، میری کتاب، جہاں پہ بھی یہ آئے گا اس میں میری کی طرف نسبت ہوگی. قلمو کا، تمہارا قلم. فم، منہ. بطن، پیٹ. یا خالد، اے خالد. لمن کس کے لیے آتا ہے، کس کا یا کس کے لیے. زمیل، دوست کو کہتے ہیں. وجہ، چہرہ. لسان، زبان. ظہر، پیٹھ. مسلم، مسلمان. صدیق، دوست. بلد، شہر. راس، سر. انف، ناک. کراتشی، کراچی، کیونکہ عربی میں چ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اسے اس کی زبان میں ہی لکھیں گے. اینا، کہاں. دولت الملک. قلب، دل. جلد، چمڑا. صدر، سینہ. ٹھیک ہے، قاعدہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دیں. اس میں مذکر و مؤنث برابر ہیں، جیسے کتابی، قلمی. اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کا زبر والا لگا دیا جائے، اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو
زیر والا لگا دیا جائے اور یہ سب ضمیریں ہیں۔ لمن اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کا ہے، کس کے لیے ہے، تو لمن استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اس کی مشق بھی کر لیں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ چھوٹی یہ لگا کر پڑھیں۔ ھذا راس، ھذا وجہ، ھذا انف، ھذا فم۔ ان سب کے ساتھ جیسے ھذا راسی، ھذا وجہی، ھذا انفی، ھذا فمی، اس طرح یہ ان سب کے ساتھ آپ نے جو ہے چھوٹی یہ لگا کے پڑھنا ہے اور ان کے مطلب جو ہیں وہ اپنی طرف جو ہے وہ نسبت ہو جائے گی۔ ھذا راسی یہ سر ہے، اگر ہم پڑھیں گے ھذا راسی، ھذا راس یہ سر ہے، اور اگر جب ہم اس میں یہ لگائیں گے تو ھذا راسی بن جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ میرا سر ہے۔ اسی طرح اس کی ساری عربی جو ہے وہ